88 کے 5 ورکرز کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اندازاً 40 سے 50 پولیس والے جو ہیں وہ چھاپے مار رہے ہیں، سادے کپڑوں میں چھاپے مار رہے ہیں، ہمارے ورکرز کے گھروں میں گھس رہے ہیں، چار دیواری کا جو ہے خیال نہیں کیا جا رہا ہے، لڑکوں کو گھروں سے گھسیٹا جا رہا ہے اور گھسیٹ کے موبائلوں میں پھینک کر ان کو جو ہے وہ اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بلاول زرداری کو جو ہے وہ خوف کس چیز کا ہے۔ بلاول زرداری، جس طرح تمہاری جماعت کا خاتمہ کے پی سے ہوا ہے، جس طرح تمہاری جماعت کا خاتمہ پنجاب سے ہوا ہے، اسی طریقے سے تمہاری جماعت کا خاتمہ انشاءاللہ تعالی صوبہ سندھ سے بھی ہوگا۔ آپ کو بہت شوق ہے پولیس کو استعمال کرنے کا، آپ کو بہت شوق ہے چھاپے مار کے تحریک انصاف کے ورکرز کو اریسٹ کرنے کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مراد علی شاہ صاحب، یہ بتائیں کہ پچھلے 3 مہینوں کے اندر اندازاً کوئی 5,500 سے 6,000 لوگوں کے جو ہیں وہ موبائل چھینے گئے ہیں شہر کراچی کے اندر۔ اندازاً کو 3 سے 4 مہینوں کے اندر 6,500 سے 7,000 موبائل فون جو ہیں وہ چوری ہوئے ہیں۔ لوگوں کے گھروں کے اندر دین جو ہے ڈکیتی ہیں، عورتیں بازاروں میں جا رہی ہیں، ان کے زیور اتارے جا رہے ہیں۔ لوگ شاپنگ کر کے جب اپنے گھروں میں پہنچتے ہیں تو پہلے سے موٹر سائیکل پہ لوگ تیار ہوتے ہیں جو کہ ان کو لوٹ رہے ہیں۔ ان کے خلاف آپ نے کتنے ایکشن لیے؟ شہر کے اندر بلکہ صوبے بھر کے اندر جو ڈکیتیوں کی وارداتیں ہو رہی ہیں، جو اغوا برائے تاوان کی جو کیسز ہو رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کتنے اقدام اٹھائے؟ اپنے آئی جی سے آپ نے کیا سوالات کیے؟ آپ کے اے آئی جی نے کیا کیا؟ آپ کے ڈی آئی جیز کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو اس بات سے بالکل غرض نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج صوبہ سندھ کی پولیس کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کی پولیس کو جو ہے وہ اپنے ذاتی سیکیورٹی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ پچھلے دنوں جو ہے ٹی وی پہ رپورٹ چلی اور ہمیں چلا کہ افغانستان سے جو ہے کچھ دہشت گرد آئے اور ان کا یہ پلان تھا کہ انہوں نے سندھ اسمبلی میں حملہ کرنا ہے۔ اب سندھ اسمبلی میں کتے بلیوں پہ تو حملہ نہیں کرنا تھا، انہوں نے حملہ کرنا تھا، اور ظاہر ہے کہ ممبر اسمبلی کو جو ہے ان کو مارنا تھا، دہشت گردی کرنی تھی اور کوئی بڑا واقعہ پیدا کرنا تھا تاکہ پوری دنیا کے اندر آواز اٹھے۔ لیکن بنسبت کہ آپ سیکیورٹی بڑھاتے، آپ اپنے صحیح اور بہتر اقدام اٹھاتے، آپ نے نفرت کی بنیاد کے اوپر انتقامی کارروائی کرتے ہوئے ایک طرف تو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا ہے، دوسری طرف آپ نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، لیڈر آف اپوزیشن جس کا اسٹیٹس آف منسٹر ہوتا ہے، اس کی آپ نے سیکیورٹی واپس لے لی ہے۔ مراد علی شاہ صاحب، آپ اپنی نفرت کی بنیاد کے اوپر جو سیاست کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ناکام ہوں گے۔ آپ اس صوبے کے مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ نہیں، نالائق اعلیٰ ہیں۔ آپ اپنے ہر ڈپارٹمنٹ میں ناکام ہو گئے ہیں، چاہے وہ ایگریکلچر کا ہو، چاہے وہ امن و امان کا ہو، چاہے وہ تعلیم کا ہو، چاہے وہ صحت کا ہو، چاہے وہ فائنینس کا ہو۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے مراد علی شاہ صاحب جس کے اندر آپ ناکام نہیں ہیں۔ آپ پاکستان کے مراد علی شاہ صاحب واحد وزیر اعلیٰ ہیں جس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے کرپشن کے الزامات ہیں۔ آپ وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں جس کے اوپر جعلی بینک اکاؤنٹس کے اب کیسز سٹارٹ ہو گئے ہیں، جعلی پینشنرز کے پیسے آپ نے ریلیز کیے ہیں، اور اب ایک نیا کارنامہ مراد علی شاہ صاحب آپ نے کیا ہے، وہ جعلی گاڑیوں کے کیسز بھی اب آ گئے ہیں۔ سنا ہے 20 کروڑ کی گاڑیاں جس کے اندر مرسیڈیز، بی ایم ڈبلیو، پراڈو، اس طرح کی گاڑیاں اور آڈی جیسی گاڑیاں جو ہیں اس کے کیسز بھی کھل گئے ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی کی اس انتقامی کارروائی کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا نوٹس لیا جائے کہ پی ایس 88 کے الیکشنز کے دوران ہمارے ورکرز کو اریسٹ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے تمام ایم پی ایز، جو ایم این ایز اور لیڈر آف اپوزیشن جن کو سیکیورٹی دی گئی تھی، ان تمام ذمہ داران کی جو سینئر ممبرز ان کی سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے۔ خدا نہ خواستہ جس طریقے سے دہشت گردوں کے سامنے آپ نے ان تمام ممبرز کو ایک کھلی چوائس دے دی ہے ان کے دہشت گردی کرنے کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر کچھ بھی ہوگا اس کے ذمہ دار ڈائریکٹلی مراد علی شاہ صاحب آپ ہوں گے۔ کسی کی فیملی کو کوئی نقصان ہوا، کسی بھی شخص کے اوپر اگر کچھ ہوا تو اس کے ذمہ دار مراد علی شاہ ہوں گے، کیونکہ جو ہمیں پتہ چلا ہے بلاول بھٹو اور بالکل ہمیں جو معلوم چلا وہ یہ چلا ہے کہ سندھ حکومت کے احکامات کے اوپر سندھ پولیس نے جو ہے یہ سیکیورٹی وڈرا کی ہے۔ سندھ حکومت کے احکامات کے اوپر سندھ پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اریسٹ کرنا شروع کیا ہے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا
تو آپ تیار رہیں. پورے سندھ کے اندر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کا جو احتجاج ہے وہ آپ کے گھروں کے باہر, آپ کے دروازوں کے باہر, آپ کے دفتروں کے باہر کیا جائے گا. میں چاہوں گا حلیم بھائی آگے بات بڑھاتے ہوئے اس بات کو آپ تھوڑا میڈیا کو اور ہائی لائٹ کر کے بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, ہمارے صحافی بھائی جو ہمیشہ ہمارے کہنے پہ یہاں تشریف لاتے ہیں. آج کی ایک بڑی اہم بات جو ہے, جو میں آپ کو خرم بھائی نے آپ سے شیئر کی, میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت خاص طور پر بلاول زرداری اور مراد علی شاہ, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کا چراغ بجھنے والا ہے. ان کا یہ شعلے کی جو آخری بھڑک ہوتی ہے وہ مراد علی شاہ صاحب اس وقت کر رہے ہیں, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن, سیاسی انتقام کی ایک مثال پچھلے ہفتوں کو تو آپ نے دیکھی ہی, کہ آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے سلیکٹ کر کے, چوز کر کے, نشانے پہ رکھ کے میری فیملی کے ممبران کو ڈسٹرب کیا گیا, جبکہ ہائی کورٹ میں اسٹے موجود تھا اور ان کے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی ہوا افسران کے اوپر. چونکہ ذمہ دار تو افسران ہوتے ہیں, لیکن جو گزشتہ روز ایک انتہائی گری ہوئی حرکت انہوں نے کروائی ہے اپنے اس کمدار, اس ڈائریکٹ حوالدار آئی جی مشتاق مہر کے ذریعے, جس کا اختیار سارا فاروق بشیر کے پاس ہے, اور ڈی آئی جی ایسٹ نعمان صدیقی. یہ دونوں آئی جی مشتاق مہر اور نعمان صدیقی صاحب وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے جب جعلی اکاؤنٹ کیس میں جنہوں نے گواہوں کو ایک خاتون تھی, ایک اس کو انہوں نے بینکر تھی, کیا تھی, اس کو انہوں نے ہیریس کیا تھا, گواہوں کو اومنی اور اس کے جعلی اکاؤنٹ کیس میں زرداری گروپ کے خلاف بیان دینے سے روکا تھا, جس کے اوپر سپریم کورٹ نے مشتاق مہر صاحب کو اور نعمان صدیقی صاحب کو یہاں سے ہٹایا تھا. نعمان صدیقی صاحب نے بحیثیت ایس ایس پی کورنجی جو کچھ کیا, اور اس میں کو ایکیوز تھے یہاں اس کے اندر, اور اس کے بعد 10 سال سے زیادہ سندھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. گزشتہ راست نعمان صدیقی کے کہنے کے اوپر ہمارے ورکرز کو, جو کہ پی ایس 88 میں, یہ اس وقت جو ہم نے جو اب اندازہ ہو گیا کل رات کی کارروائی سے کہ سندھ پولیس ان کی غلامی کرتے ہوئے ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں, بائی الیکشن پی ایس 88 میں, ہماری جو کیمپین میں لوگ ہیں, 2 FIR کاٹی, حلیم عادل شیخ اور 70, حلیم عادل شیخ اور 100, 2 FIR اور بھی ہیں. میں تو چاہ رہا تھا چلو 88 الیکشن کے بعد دیکھ لیں گے, جو کہ 22A کے تحت ہم کورٹ میں جائیں گے, جس میں وزیر اعلیٰ کے کہنے کے اوپر, اور ثابت ہوا. میں نے اس دن کہا تھا کہ انہوں نے ڈاکو بھیجے, انہوں نے رابری کی, انہوں نے فارم پہ ڈکیتی کرائی, اور اس کے بعد ریکارڈ سے ثابت ہو گیا کہ جو ڈی ایس پی تھا وہ کرمنل تھا. ڈی ایس پی جس کو خاص طور پہ بھیجا گیا, اور ایک ایس ایچ او بھی بھیجا گیا, کوئی اور حیدر شہنشاہ, خالد شہنشاہ کا بھائی, وہ ٹھٹھا میں پوسٹنگ تھی. تو کرمنل جو انہوں نے پولیس میں بھرتی کیے ہوئے ہیں, جیسے بھٹو صاحب نے اپنی FSF بنائی تھی ویسے ہی انہوں نے فورس بنائی, ان کے ذریعے رابری کرائی انہوں نے. اور وہ ایک ڈاکو تھا ممتاز مکسی نام کا بندہ, اس میں 10 کیس ہیں, پولیس مقابلہ, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ فار رینسم, ڈاکہ, کار چوری. اس شخص کو انہوں نے پولیس والا بنا کے بھیجا. اور گزشتہ رات میں کہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب, آپ کو دل ٹھنڈا کرنا ہے تو میں موجود ہوں, میں اس وقت بھی یہاں موجود ہوں, میں اپنے آفس میں موجود ہوں, میں اپنے گھر پہ موجود ہوں, میں آپ کے جو آپ اس کو سمجھتے ہیں ریاست زردار کے اندر موجود ہوں, جس کو آپ سندھ کو سمجھتے ہیں, آپ کی بادشاہت کے اندر موجود ہوں. مجھے گرفتار کر لیں, چونکہ پہلا نام تو میرا ہے. آپ ان ورکرز کو جو کہ 88 میں کام کر رہے تھے, رات کو ایس ایس پی ملیر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر کے کہنے پر, ڈی آئی جی ایسٹ کے کہنے پر, ایس پی راو اسلم, ڈی ایس پی اور دیگر لوگوں نے جا کر 50 لوگ گئے ہیں ہمارے معصوم ورکرز کے, جن کا کوئی لینا دینا نہیں, جو 88 میں کام کر رہے تھے, ان کے گھروں کی دیواریں چھاندی ہیں, ان کی چار دیواری کو پامالی کیا ہے. گرفتار ان کو کیا ہے 2 بجے, اور گرفتاری ڈالی ہے صبح 8 بجے, تاکہ ایک اور دن مہمان رکھ سکے ان کو. اور اس کے بعد تھانے میں ایسے بند کیے ہوئے جیسے ڈاکو بند کیے ہوئے ہوں, رات کو گھروں میں ایسے ان کے گئے جیسے ڈاکوؤں کے گھر میں گئے ہوئے ہوں. تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے زمین تنگ کی جا رہی ہے, ہمارے پارلیمنٹیرین سے سیکیورٹی واپس لے کر ان کو ایک رسک پہ ڈالا جا رہا ہے. اور ان کا ریکارڈ آپ جانتے ہیں, مرتضی بھٹو کو قتل کس نے کیا, کس کے دور میں ہوا, عبداللہ شاہ صاحب وزیر اعلیٰ تھے اس وقت, اور یہی
ان کی من پسند پولیس والوں کے ذریعے، اور آج یہ سب کو سیکیورٹی سے ہوتا کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بس کرم رکھے، ہم ان کو لکھوں گا بھی نہیں، میں تو انٹائٹلمنٹ ہے اور سب کی جن کو تھریٹس ہیں انٹائٹلڈ ہے، لیکن بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں بتانا چاہ رہا ہوں جسٹ فار ریکارڈ کہ اپوزیشن لیڈر کا رائٹ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا دال میں کچھ کالا ہے، یہ کسی پہ بھی حملہ کروا سکتے ہیں اور نام کسی دہشت گرد کا دے دیں گے، جیسے انہوں نے مرتضیٰ بھٹو کے ساتھ کیا، اور جسٹس عالم بلوچ اور کون کون سے مشہور زمانہ کیس ہیں یہاں گینگوار کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ کرمنلز ہیں، اور اس وقت آئی جی سندھ اپنے فروخ بشیر اور نعمان صدیقی کے ذریعے 10 سے زیادہ کراچی میں ایک وردی پہنے ہوئے اس نے گورنگی کے اندر جو کچھ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس کا یہ عزیز ہے، کن کا کیا ریکارڈ ہے، اور جو اس میں جعلی کیس کل انہوں نے رات کو ان کے ڈائریکٹ آرڈرز پہ میں بتانا چاہتا ہوں، جس طرح ایکشن ہو رہا تھا، ایک ایس ایس پی ان کے دفتر میں گیا، اس نے کہا 70% کام ہو گیا ہے، اس نے کہا 100% کر کیوں نہیں آئے ہو؟ مطلب پولیس کو وردی کا خیال رکھنا چاہیے، غیر قانونی کام کرواتے ہیں یہ لوگ۔ اور بتانا چاہتا ہوں ہم انشاءاللہ ہماری تیاری پوری ہے، اور اب مراد علی شاہ صاحب آپ کی سی پی نمبر 698 2020 جو ہے، اور اس کے علاوہ جو پرانی ایک آپ کے خلاف پٹیشن تھی کہ آپ نااہل ہو گئے تھے، آپ کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور آپ اس کے بعد وزیر سے مشیر بنے تھے، مشیر سے پھر وزیر بنے تھے، آپ الیکشن لڑ کر آئے تھے دوبارہ، اس کے اندر 2008 کے دور میں آپ پہ آرڈرز ہوئے تھے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کہ جو بھی آپ نے پرس لیے، تنخواہیں لی، سب کچھ لیا، وہ واپس کریں، آپ وہ واپس کیے بغیر لڑ کر ایک نامور کراچی کے شہری ہیں صاحب جو پٹیشن کرتے ہیں، انہوں نے پٹیشن کی اور اس کے بعد اس کو دبا دیا گیا، جس طریقے سے شازیہ مری صاحبہ کی ایک اصل شازیہ مری تو سجاول میں ہوتی ہیں، ان کی پٹیشن کو کسی نے پرسو نہیں کیا۔ مرتضیٰ وہاب صاحب کے اوپر پٹیشن تھی، سپریم کورٹ میں گئی، اس کے اندر فرید دایو صاحب کو سپریم کورٹ اس کا ایس ایم لا کالج کا پرنسپل بنا دیا گیا۔ تو ہم نے ایک بڑی ہائی فائی لیگل ٹیم بنا لی ہے، انشاءاللہ اب ہم تمام کیسز کے اندر تحریک انصاف اس کے اندر شامل ہو رہی ہے، ہم اس میں انٹروینر بن رہے ہیں، مراد علی شاہ صاحب کی پٹیشن ہو، مرتضیٰ وہاب صاحب کی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو رہنا جو ہے، ان کا یہاں رہنا کسی بھی صورت میں سندھ کے لیے بہت خطرناک ہے، اور دیگر اس کے علاوہ اب میں نے جیسے اس دن کہا تھا کہ ہم ایک کمیشن بنانا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ہم 1-2 روز میں شاید کل ہی ایک تفصیل کے ساتھ کہ 1991 سے 96 تک کیا ہوا، کچھ عرصہ جام صادق صاحب تھے، کچھ عرصہ عبداللہ شاہ صاحب تھے، اور اس کے بعد وہ 47,000 ایکڑ زمین جو الاٹ ہوئی وہ تو بیچارے چلے گئے، لگتا ہے کہ ان کے جعلی سائن آج تک چل رہے ہیں۔ اس کے بعد ٹوٹل 47,000 ایکڑ زمین انہوں نے کیسے الاٹ کی، کس کو الاٹ کی، کیسے ہوا، کیا نہیں ہوا، انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل پریس کانفرنس، اور اس کو لے کر بھی ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں جائیں گے، اس کو لے کر ہم ایک جوڈیشل کمیشن بنوائیں گے، اور اس کے اندر ہم کہیں گے اسٹارٹ فرام می، اسٹارٹ مجھ سے کریں، لیکن آج سے لے کر 1991 تک جائیں، جعلی الاٹمنٹ، جعلی چالان، جعلی قبضے، کھاتے، سیکشن 17، اس کے علاوہ جو کچھ ہوا انشاءاللہ اس کے لیے ہم چاہیں گے سپریم کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے اس میں بھی ہم خود انٹروینر بنیں گے، اور ہم اس میں پارٹی بنیں گے، ہم ان کے خلاف کیس کریں گے، اور ہم چاہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو بھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل، پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی کہ 2017 سے 91 سے لے کر 93 سے 96 تک، 2006 سے 9 تک، 2009 سے آج تک کیا کچھ ہوا اس کو بھی بتائیں گے۔ میں آخر میں کہتا ہوں کہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، میں افسران سے کہتا ہوں، ریکارڈ یہ ہے اس فیملی کا کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب ہوتے ہیں، چلو نہیں لیتا نام میں والد صاحب کا اس انداز میں آپ کے، کہ وزیر اعلیٰ اپنے افسروں سے کام کرا جاتے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ صاحب تو کینیڈا چلے جاتے ہیں، لیکن رمیش لال ادیشی جو کہ ممبر ایل یو تھا، جس سے جعلی کھاتے وہ جیلوں میں سڑتا رہتا ہے، آج بھی سندھ پولیس کے اور سندھ کے افسران جو کہ ان کی کمداری کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی غلامی کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے 10 تو نیب کے ریفرنس آ چکے ہیں تقریباً، روشن سندھ کا ریفرنس فٹ ہو چکا ہے، نوری آباد کا فٹ ہو چکا ہے، 19 ارب کا گندم کا فٹ ہو چکا ہے، باقی تو لسٹ ہے وہ الگ انشاءاللہ اس کے اوپر جائیں گے، ریفرنسوں کے ساتھ بھی ایک بنے گی لینڈ کمیشن کے اوپر، دوسرا ان کی ریفرنس کس وجہ پر ہے، تو ایک شخص جو جانے والا ہے اس کے اوپر ان کی غلامی جو پولیس افسران کر رہے ہیں، جو غیر قانونی کام کر رہے ہیں، مجھے پکڑ لو نا یار، پکڑ لو، میں تو موجود ہوں، میں تو 3 سال سے موجود ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور آخر میں بتاتا ہوں
ہمارے کسی ممبر کو آپ نے ایک میسج دیا ہے، سیکیورٹی کچھ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، کچھ سیکیورٹی نہیں ہوتی، آپ نے میسج دیا ہے کہ آپ ہمیں نہتہ کر کے، اگر ہمارے تحریک انصاف کے ہمیں لگتا ہے کہ یہ لوگ اسپیشلسٹ ہیں، یہ ٹارگٹ کلرز ہیں، یہ سیاسی ٹارگٹ کلرز ہیں، ان کی ہسٹری جی انکاؤنٹر نہیں یہ خود انکاؤنٹر کیا ہے تو قتل کرواتے ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں ان کی پولیس بھی وہی ہوتی ہے، اگر ہمارے کسی بھی ایک ممبر کی جان کو خطرہ ہوا، جان کو نقصان پہنچا، مال کو نقصان پہنچا، اس کا ذمہ دار بلاول زرداری، مراد علی شاہ اور اس کی کرمنل ٹیم ہوگی. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کو بھی ہم نے سب کچھ بتایا ہوا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہیں. 88 کا الیکشن جیتنے کے لیے ہار رہے ہیں، الحمدللہ ون سائیڈ ہو چکا ہے. 88 کے الیکشن میں ہمیں ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ہمیں خراب کرنے کے لیے، اور میں پولیس کے افسران سے کہتا ہوں اس کالی پیلی وردی کی قدر کرو. اس کالی پیلی وردی یہ پولیس کی وردی ہے، ایسا نہ ہو کہ کالی بھیڑوں کی وردی کہلائے ہمارے کراچی کے اندر. تو یہ کالی بھیڑوں کی وردی نہیں ہے. آئی جی سن تم ڈاکو تمہارے یہاں ویڈیوز ٹک ٹاک بھیج رہے ہیں، ان کو نہیں پکڑتے ہیں، ہمارے ورکرز کو پکڑ رہے ہو، پکڑ لو. ہم تو پولیٹیکل ورکر ہے، جیل بھیجو گے مزید نکھر کے آ جائیں گے، کرمنل کیس میں جا نہیں رہے. آپ لوگ تو کرمنلز ہو. بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا یہ بتا دیں کہ یہ افسران کا آپ نے ذکر کیا کہ چن کے کرمنل ریکارڈ رکھنے والے ان کو لایا گیا، تو ایک تو خالد شیخ تھا کہ بھائی یہ دوسرے کا بھی آپ نے ذکر، اور ان کو نہیں، ان کو بھی تو منظر عام میں لائے. آپ نے کہا کہ سندھ کے حوالے سے کیا کہیں گے، کیونکہ امن امان کی ذمہ داری اور آزاد پولیس کا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے. دیکھیے آپ نے کہا کہ کرمنل ریکارڈ رکھنے والے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں راون وار صاحب کو 10 سال یہاں رکھا گیا. آج آئی جی سندھ جو کہ وہ نعمان صدیقی، ان کو سپریم کورٹ نے نکالا تھا جعلی اکاؤنٹ کیس کے ملزمان کو کور کرنے پہ. نعمان صدیقی صاحب 10 سال سے بیٹھے ہیں، اور اس کے علاوہ فاروق بشیر جو PSO2 چیف منسٹر ہیں، ان پہ ہر قسم کا کیس ہے، کرمنل بھی ہے، نیب کا بھی ہے، FIA کا بھی، ہر قسم کا ایسیٹس کا کیس بھی ہے. 50 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں. ایک SSP کے گھر میں اتنی ساری گاڑیاں کیسے ہو سکتی ہیں، بنگلے میں اتنے کیسے ہو سکتے ہیں. بات یہ سارے ایشوز انشاءاللہ ہم شہزاد اکبر صاحب بھی ان قریب کراچی آ رہے ہیں، ان کو ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، اور کرمنل ریکارڈ رکھنے والے پولیس افسران کو تعینات کر کے PTI کے خلاف ان کے ذریعے کوئی کارروائی کرائی جا سکتی ہے، جس کی مثال میں نے ایک DSP کی دے دی جو اس دن آپریشن کو کمانڈ کر رہا تھا. وہ اغوا برائے تاوان، شارٹ ٹرم کڈنیپنگ، پولیس مقابلہ، ریزنی، چوری، ڈکیتی، کار لفٹنگ، سب کیسز میں ہے، اور گزری اور سچل کے بھی مزید کیسز ہیں. تو یہ اس کے ذریعے یہ کرمنل گورننس چل رہی ہے، انشاءاللہ اس کو نمٹیں گے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے AGI سے ملاقات بھی کی ہے پولیس کے اعلیٰ افسران سے، تو ایک آپ کے PJ کا کارکن ہے وہ بھی گزشتہ دنوں کہیں فائرنگ سے وہ لاک ہوا ہے، تو کیا اس حوالے سے انہوں نے کیا آپ کو کہا، آپ نے تو اس طرح کے حوالے سے ملاقات کی ہے، تو کیا کہنا تھا جب؟ نہیں جناب، کوئی حال ہی نہیں ہے. آپ خالی اس کی کیا بات کریں گے. ہم نے تو گئے، ہم نے تو AIG صاحب سے کہا کہ قتل و غارت چل رہی ہے شہر کے اندر، ہمارے ورکر کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، اس کے ساتھ ایک عورت تھی اس کو قتل کر دیا، 2 لوگ اور تھے ان کو گولیاں مار دی گئیں. اور مزے کی بات ہے کہ جن کو مارا گیا وہ تڑپ رہے تھے، وہ 10-15 منٹ تک پڑے رہے زمین کے اوپر، ان کا خون بہتا رہا، اور آپ کی پولیس جو ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھتی رہی. کیا کسی کو تھوڑی سی شرم آئی ہے اس کے اوپر؟ کیا IG صاحب نے، کیا AIG صاحب نے ان پولیس افسران کو بلایا ہوا ہے کہ مرتے ہوئے ایک شخص کو، بلکہ 4 مسلمان زمین پہ پڑے تڑپ رہے تھے اور پولیس کھڑے کے ان کا تماشا دیکھ رہی تھی، اور ہاسپٹل جو تھا وہ 10 قدم کے اوپر تھا، 10-12 قدم کے اوپر اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کے جایا جا سکتا تھا، ان کی جان بچائی جا سکتی تھی. دیکھیں اصل میں مسئلہ کیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے ڈپارٹمنٹس یہ دیکھتے ہیں کہ جو ریاست کا ذمہ دار ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، جس کی حکومت ہے، ان کو کوئی غرض ہی نہیں ہے عوام سے، لوگوں کی خدمت کرنے میں، لوگوں کے مسائل حل کرنے میں، تو جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام نہیں کرتے. IG کیوں کام کرے گا، AIG کیوں کام کرے گا؟ اس کو پتہ ہے نالائق اعلیٰ بیٹھا ہوا ہے، نالائق اعلیٰ کو یہ غرض نہیں کہ صوبے میں لوگوں کے پاس سفر کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ نہیں ہے، نالائق اعلیٰ کو اس بات سے غرض نہیں کہ صوبے بھر میں 70% لوگوں کو جو پانی مل رہا ہے وہ واٹر کمیشن نے کہا کہ انفٹ فار ہیومن کنزمپشن. نالائق اعلیٰ کو اس بات سے غرض نہیں کیونکہ صوبے سندھ کے اندر لوگوں کو جو صحت کی فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ لوگوں کو پوری فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں. لوگ دوائیاں جو ہیں وہ پرائیویٹ جو ہیں وہاں سے فارمیسی سے جا کے خرید رہے ہیں.
نالائق اعلیٰ کو اس بات سے غرض نہیں کہ اسکولوں میں بچوں کو معیاری تعلیم نہیں مل رہی ہے، نالائق اعلیٰ کو اس بات سے غرض نہیں کہ صوبے بھر کے اندر صرف کراچی نہیں، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، چاہے وہ نوشہرہ ہو، چاہے وہ دادو ہو، کوئی ایسا شہر نہیں صوبے سندھ کا جہاں پہ ڈاکوؤں کا راج نہ ہو۔ نالائق اعلیٰ کو اس بات سے غرض نہیں کہ پورا صوبہ سندھ جو ہے وہ کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، گلیاں میں جو ہیں وہ گٹروں سے ابل رہی ہیں، صرف کراچی نہیں، چاہے وہ لاڑکانہ ہو، چاہے وہ نواب شاہ ہو، چاہے وہ زرداری جہاں سے جیت کر آئے، چاہے بلاول جہاں سے جیت کر آئے ہو۔ تو جس صوبے میں جب ڈپارٹمنٹس کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارا وزیر اعلیٰ کسی کام کا نہیں ہے، ہماری پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، تو وہ صوبے کے اندر کام کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ جائیں جا کے دیکھیں، آپ کے سامنے کے پی بھی آپ کا صوبہ ہے، آپ جائیں جا کے پنجاب میں دیکھیں کس طرح کام ہو رہا ہے، ہمیں فخر ہے وہاں پہ کہ کام ہو رہا ہے، لیکن واحد صوبہ پاکستان کا صوبہ سندھ جو دن بہ دن نیچے جاتا جا رہا ہے، اور وہ صوبہ جس کو ویکسینز دی گئیں، جس کو ڈوزز دی گئیں کہ جائیں یہ ڈوزز جا کے استعمال کیجئے، جو آپ کے جو فرنٹ لائن آپ کے سولجرز ہیں، جو آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں، جو سارا پیرامیڈکس ان کو دیں، یہ اپنے رشتہ داروں کو، یہ اپنے یاروں کو، اپنے پی ڈی ایم کے ساتھیوں کے رشتہ داروں کو جو ویکسینز جو ہیں دے رہے ہیں۔ یہ حال ہے صوبے سندھ کا۔ جو گندم کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں ٹن گندم جو ہے وہ سندھ کے لوگوں کو ایکسپائرڈ پرانی خراب گندم کھلا دی ہے انہوں نے، خراب گندم، چوہوں کی کھائی ہوئی، مٹی سے بھری ہوئی، بجری سے بھری ہوئی، اس کے اوپر فنگس لگا ہوا گندم جو ہے وہ عوام کو کھلا دی ہے۔ سندھ کے لوگوں جاگو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ بھٹو یا بے نظیر کی جماعت نہیں ہے، یہ آصف علی زرداری کی جماعت ہے، وہ جو مونچھیں موڑ کر آیا تھا اور بعد میں پھر اس کی مونچھیں آہستہ سے نیچے ہو کے چھوٹی ہو گئی ہیں۔ یہ زرداری لیگ ہے جو لوٹنے کو بیٹھی ہوئی ہے صوبے کو۔ عمران خان پھر نہیں ملے گا واپس، ابھی اللہ نے دیا ہے، لے لو جتنا کام اس سے لینا ہے، کھڑے ہو جاؤ عمران خان کے ساتھ، جو کچھ اس نے کر ڈالا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں نا آپ کو کہ ہاں ہم پاکستانی تو ہیں، لیکن مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اس وزیر اعظم نے جو کردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ادا کرا ہے، وہ آج سے پہلے کسی اور وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ نواز شریف اور زرداری کے دور کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی کے لیے جو کچھ آوازیں اٹھتی رہیں ان تمام ممالک میں، کبھی منہ سے سنا زرداری کے منہ سے، نواز شریف کے منہ سے، وہ ڈرتے رہے کہ ویسٹ ناراض ہو جائے گا کہ اگر ہم نے کچھ بول ڈالا تو، لیکن عمران خان نے پرواہ نہیں کری کیونکہ اس کا ایمان مضبوط ہے۔ لہٰذا یہ وقت ہمارے پاس ہے، ہمارے سامنے ہے۔ کون سے دنیا پاکستان کے وزیر اعظم نے سینٹ کے معاملے کو اٹھایا؟ ہم تو آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، دیکھو کس طریقے سے ایم پی ایز اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں، دیکھیں کس طریقے سے ایم پی ایز اپنا سودا کرتے ہیں، دیکھیں ایم پی ایز کس طریقے سے اپنی زمین، اپنے ملک پاکستان کو بیچتے ہیں۔ یہ عمران خان دکھا رہا ہے آپ کو، یہ عمران خان بتا رہے، لیکن یہ بے شرم 11 سیاسی جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اوپن بیلٹ نہیں کرنا، سیکریٹ بیلٹ کرنا، تاکہ جو حرام کا پیسہ اتنا کمایا ہے ان حرام کے پیسوں سے اور حرام والے ایم پی ایز پیدا کریں، وہ سینیٹرز پیدا کریں جو ملک کو بیچتے رہیں، جو دشمن ممالک کو ملک بیچتے رہیں، دو دشمن عناصر کے ساتھ وہ ایسی ڈیلز کرتے رہیں، ایسے بلز لے کر آتے رہیں جو ملک کے خلاف ہوں، جو ملک کے مفاد کے اندر سینٹ کے اندر ایسے بلز آنے ہوں ان کو روکتے رہیں۔ لہٰذا یہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم عوام کو دکھائیں کہ آصف علی زرداری کیا ہے، نواز شریف کیا ہے، مریم کیا ہے، بلاول زرداری کیا ہے، وہ ڈیزل کا ڈبہ کیا ہے، یہ اصل چہرے ہیں ان کے، ان کو ہم نے دیکھنا ہے، ان کو ایکسپوز کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اگر اوپن بیلٹ نہ بھی ہو پایا تو کم سے کم پاکستان کی عوام یہ دیکھ لے گی کہ عمران خان سینٹ کے الیکشنز میں اوپن بیلٹ کے لیے کیوں تھا، اور یہ 2 نمبر سیاسی جماعتیں جو ہیں یہ سیکریٹ بیلٹ کے لیے کیوں تھیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کر رہا ہوں، ایڈ کر دو پھر سوال کیجیے۔ خرم بھائی کی بات کو ایڈ کروں کہ یہ جو گڈیاں ہمیں نظر آ رہی تھیں، جی گڈیاں، جو پیسوں کی گڈیاں، یہ سندھ کے عوام کا چوسا ہوا خون سے خریدی گئی پیسے تھے۔ یہ چونکہ اس کا بینیفیشری پیپلز پارٹی کا سینیٹر تھا، تو یہ جو گڈیاں ہمیں لگ رہی ہیں
یہ سندھ کے دوائیوں کے پیسے تھے جو سینٹ میں لگے, یہ سندھ کی کتابوں کے پیسے تھے بچوں کی جو سینٹ میں لگے, یہ سندھ کی صفائی ستھرائی کے پیسے تھے جو اس میں لگے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے عوام کے خون چوس کے جو پیپلز پارٹی نے پیسہ خرچ کیا, جو کٹھا کیا, جو چوری کی, جو ڈکیتی کی, وہ سینٹ الیکشن خریدنے پہ لگائی. اور آج ایک نئی سیاست کی ابتدا ہونے جا رہی ہے. آج سیاست سے یہ جو خرید و فروخت, یہ چھانگا مانگا, یہ ہارس ٹریڈنگ, یہ کھوتا ٹریڈنگ, اس کے خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اور ایک اور چیز عرض کروں, میں رہ گیا تھا ان کو ایڈ کر دوں کہ کراچی پولیس ایک نیکسس کی طرح کام. ایک تو انہوں نے بتا دیا ٹک ٹاکرز کا ایشو ہے, اس سے پہلے کہا تھا سرائکی گروپ, اس کے اندر بھی بعد میں وہ لیلا پروین سے جا کے ان کو معافی مانگنی پڑی اس کے ڈرائیور کو مارنے کے اوپر. جی پیسے دیے, پیسے دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بڑی بڑی شریف شکلیں بنا کر, اور یہ کراچی میں انہوں نے دوبارہ ٹارگٹ کلر ایس ایچ اوز لگانے شروع کر دیے. اور یہ ٹوپی ڈرامہ ہے کہ جو ایس ایچ اوز کی کمیٹی بنی ہوئی ہے, ایس ایچ اوز وہی لگتے ہیں ویسے پیا چاہے جو سہاگن جسے پیا چاہے, جسے فروخ بشیر چاہے وہی ایس پی وہی ایس ایچ او. تو میں کہنا چاہتا ہوں کراچی پولیس کو ہم دیکھ رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے. انشاءاللہ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے پتہ گیری سٹارٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے لینڈ گریبنگ سٹارٹ کی ہوئی ہے. اور ایسٹ میں تو ایک بڑا نیکسس کام کر رہا ہے. ڈی سی ایسٹ اور ڈی آئی جی ایسٹ کی موجودگی میں ایک نیکسس کام کر رہا ہے. ریونیو ڈپارٹمنٹ سے جعلی کھاتے بند کراتے ہیں, ایس ایس پی ایسٹ اور ڈی سی مل کر اس پہ امپلیمنٹ کراتے ہیں. اور دوسری بات, ایک تو میں نے کہا کہ کمیشن کے لیے پریس کانفرنس کروں گا, دوسرا آپ لوگ تیار رہیے, آپ کو ہم نے پورا وزٹ کرانا ہے ایسٹ کا, ملیر کا, پہلے کراچی کا اور ویسٹ میں, کہ کہاں کہاں انہوں نے کارروائی اپنے لوگوں کی نہیں کی ہے. ہزارہ ایکڑ زمین ایسی ہے جو کہ ان سرکاری لوگوں کے انہوں نے نئی دیواریں لگ رہی ہیں, آج کل لگ رہی ہیں دیواریں. ہم میڈیا کو ساتھ لے جا کر ایک ایک اسپاٹ پر کھڑا کریں گے. مہربانی. یہ بتائیے گا مجھے کہ سندھ پولیس کی کارکردگی کی بات کی, اس کے بعد آپ نے اسلام آباد کیا کل اتنا بڑا دھرنا ہوا, ایک کارڈ شیئرنگ کی گئی, تو کیا کہیں گے, اس کی مذمت کرنا چاہیں گے, کیا کہیں گے؟ دوسری بات یہ کہ گندم, آٹا, اگر ہم بات کرتے ہیں چاول کی, تو پاکستان چونکہ ایک زرعی ملک ہے, لیکن یہاں سے چیزیں ایکسپورٹ کر دی جاتی ہے باہر ملک میں, اور پھر وہی چیزیں ڈالر دے کے منگوائی جاتی ہے. تو ایسے میں کیا ملک خاص طرح کی, دیکھیں آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گی. آپ کا سوال تو جس طرح کی گندم کے اوپر آپ نے بات کی کہ بڑا شور مچا کہ سندھ میں گندم مہنگی ہو گئی, بڑا شور مچا کہ سندھ میں جو ہے وہ سندھ کے شہروں میں آٹا نہیں مل رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے خلاف لوگوں کو اکسایا گیا, ایک سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی گئی, بڑی بڑی پریس کانفرنس جو ہے بیٹھ کر کچھ بے شرموں نے کری. لیکن دیکھیں ایک نظام, اللہ کا بھی نظام ہوتا ہے. آج آپ کے سامنے آ گیا, یہ تمام صحافی یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ بات جانتے ہیں نا کہ کتنے لاکھ, 35 لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ حکومت ہے اس کے سائے تلے جو ہے وہ سڑتی رہی, وہ خراب ہوتی رہی. انہوں نے ریلیز نہیں کری, اس پہ فنگس لگ گیا, اس کو چوہوں نے کھانا شروع کر دیا. لیکن صرف اس کی ایک وجہ تھی, وہ یہ وجہ تھی کہ عمران خان کو بدنام کرنا تھا, دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ یہاں پہ گندم مہنگی ہو گئی ہے. عمران خان کی جیسے کہ کوئی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ بلاول زرداری, آصف علی زرداری, ان کے احکامات کی بنیاد کے اوپر سندھ حکومت کے فوڈ ڈپارٹمنٹ نے یہ 35 لاکھ ٹن گندم ضائع کری. اور سندھ کے لوگوں کو جو یہ بتاتے ہیں کہ جن سے یہ بڑا پیار کرتے ہیں, ان کو یہ سڑی بھی گندم کھلائی. تو ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار عمران خان ہے یا ذمہ دار زرداری لیگ ہے؟ ذمہ دار تو زرداری لیگ ہوئی نا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو انہوں نے جھوٹ بولے وہ قدرت کی طرف سے ان کے سامنے آتے جا رہے ہیں. میں آپ کو ایک آخری بات بتانا چاہوں, میرا 8 سال کا جو تجربہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ہے, جتنی مشکل میں جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آپ اسے ڈالو گے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہو کے سامنے آئے گا. میں ایک ریٹ بتا دوں آپ کو. آج کا وزیر اعلیٰ صاحب نے گندم کے اوپر بہت زیادہ بات کی ہے, بڑی گندم ہے, ایسا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ سندھ میں 2700 روپے من گندم ہے اور پنجاب میں 1650 روپے من گندم ہے. سندھ میں 2700 روپے من گندم, پنجاب میں 1650 روپے من گندم. وجہ کیا ہے کہ سندھ میں ان کے چوہے وزیر اعلیٰ سمیت, مین سپر چوہا سمیت 19 ارب کی تصریف سکھر میں انہوں نے کھائی ہے. اور بھی بڑے بڑے جو سائیڈ لائن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے, انہوں نے گندم میں کرپشن کی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں, بس ٹھیک ہو.